أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ ہود مکی صورت ہے یہ، اور یہ ترتیب نزول میں اس سے پچھلی صورت جو ہے سورہ یونس اس کے بہت قریب ہے. اچھا، میں نے آپ کو سورہ یونس پڑھانے کے وقت بتایا تھا کہ یہ سورہ یونس اور سورہ ہود جو ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ قریبی کنیکٹڈ صورتیں ہیں، اور ان کا ربط جو ہے وہ پڑھنا ایک لحاظ سے یہ ٹیوٹوریل ہے، ایک میرے خیال میں ایک تعلیم ہے یہ کہ قرآن کا ربط اگر جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ان دو صورتوں کا ربط اسٹڈی کریں. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ اپنا قرآن اپنے سامنے کھول لیں اور اس میں سورہ یونس کھول لیں، کیونکہ میں اس میں بار بار سورہ یونس کے حوالے دوں گی، خاص طور پہ آج کے درس میں. اس کے کل سے مطلب نیکسٹ درس میں یہ ہے کہ پھر پیغمبروں کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے. لیکن آج کا سبق جو ہے اس میں آپ کو بار بار سورہ یونس کے حوالے دوں گی کہ وہاں یہ کہا گیا تھا تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے. سورہ ہود ان تین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے ان صورتوں کی سختیوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی ان صورتوں میں جو بیان ہے اقوام کا اور ان پہ آنے والے عذابوں کا اور ان کے پیغمبروں کا جو وہ پیغام لے کر آئے تھے، وہ بہت زیادہ ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں وہ ڈیٹیل جو ہے اس صورت میں بکثرت موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، وہی الف لام را سے سورہ یونس بھی شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے. پھر ہے سورہ ہود میں ہے کتابن، یہ کتاب احکمت مضبوط کی گئی آیاتہ، اس کی آیات. سورہ یونس میں کیا ہے؟ آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایک کتاب کی جو حکمت والی ہے. اب وہ حکمت والی کیسے بنی ہے؟ کتابن احکمت آیاتہ، یہ یعنی کہ یہ ایک کتاب ہے مضبوط کی گئی اس کی آیات. تو آیات مضبوط کیسے کی جاتی ہیں؟ جب ہم کسی سے بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کسی میٹنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ آؤ ہم سب مل کر اپنی بات ایک کر لیں، آؤ ہم سب ایک بات پہ فیصلہ کر لیں کہ ہم وہی بات کریں گے اور ہم اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کریں گے، تاکہ جو میٹنگ میں دوسری پارٹی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا ہمیں تو خود ہی سبجیکٹ کا نہیں پتا ہے. تو ایک بات کو محکم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی جھول نہ رہ جائے. اگر کوئی دلیل دی جا رہی ہے تو اس میں پھر حجت کرنے کی جگہ نہ رہ جائے. اگر کوئی مثال دی جا رہی ہے تو وہ اتنی مکمل ہو اور وہ اتنی صحیح طرح ٹرانسمٹ کرے جس چیز کی وہ مثال ہے کہ اس میں پھر دوسری بات کرنے کی گنجائش نہ رہ جائے. تو یہ ایک کتاب ہے احکمت آیاتہ ثم فصلت، پھر تفصیل کی گئی. فصلہ، فصلہ ایک چیز کو فصل جیسے ہم کہتے ہیں، فصل چیپٹر کو بھی کہتے ہیں. تو چیپٹر بائی چیپٹر ایک چیز کو بیان کرنا، مختلف اینگل سے اور مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے بیان کرنا. ثم فصلت من لدن، کس کے پاس سے؟ حکیم خبیر، ایک حکمت والے اور خبردار اللہ کی طرف سے. اللہ تعبدو، اس اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعبدو، یہ کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ، اللہ کے سوا. اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس چیز سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، وارننگ دینے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا. یہ آیت نمبر 2 ہے. اب آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 دیکھیں. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو حیرت ہوتی ہے؟ ان اوحینا الی رجل، کہ ہم نے ایک مرد کو، ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی، منہم، انہی میں سے، ان انذر الناس، یہ کہ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ فیل کریں، جب میں یہ پڑھا رہی ہوں تو آپ ساتھ ساتھ سورہ یونس کی آیات دیکھتے جائیں. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ مغفرت طلب کرو، ربکم، تمہارے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اسی کی طرف،
یمتعکم وہ فائدہ پہنچائے گا تمہیں، متاعن حسنن ایک اچھا فائدہ، ایک اچھی متاع، الی اجل مسمن ایک وقت مقررہ تک، ویؤتی اور دے گا کل ذی فضل فضلہ ہر فضل والے کو اپنا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ پس بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب سے. ٹھیک ہے جی. الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں، وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت نمبر 4 ہے. اچھا آیت نمبر 3 اگر آپ دیکھیں، ان ربکم اللہ الذی پھر عقلی دلائل ہیں، جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو بنایا 6 دن میں، پھر آسمان کا ارادہ کیا، یدبر الامر وہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے، ما من شفیع اس کے پاس کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذکر جو ہے نا کہ اس کے پاس کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، یہ ابھی اس میں نہیں آیا ہے، یہ سورہ ہود میں ابھی نہیں آیا. لیکن آپ دیکھیں سورہ ہود اب ایک وارننگ دے رہی ہے، سورہ ہود ایک انذار دے رہی ہے، الا خبردار، انہم بے شک وہ، یسنون دوہرے کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینے، لیستخفوا منہ تاکہ چھپ جائیں، چھپا لیں اس سے. تو یہ ایک مثال دی جا رہی ہے. آپ ایک سین امیجن کریں، جیسے کوئی اگر اپنا ایکسپریشن چھپانا چاہتا ہے یا جو اس کے چہرے پہ تاثرات ہیں وہ کسی سے چھپانا چاہتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چھپ کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو سر جھکا کے آہستہ سے اگلے سے وہ بات کرتا ہے. تو دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ وہ اس سے چھپا لیں. مراد یہاں پہ ہے کہ وہ اللہ سے کوئی چھپا لیں. الا خبردار، ہین یستخشون جب وہ پہنتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ اس اللہ سے چھپتے ہیں جو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے لباسوں کے اندر، ان کے کپڑوں کے اندر ان کی کیا ماہیت ہے، ان کے کیسے جسم ہے، ان کا کیا سٹرکچر ہے، اس نے ان کو بنایا ہے. یہ اس سے چھپتے ہیں. انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید. 12واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وما من دابت اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، فی الارض زمین میں، الا مگر، علی اللہ رزقھا اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، مستقرھا اس کے قرار پانے کی جگہ، اس کا ٹھکانہ، ومستودعھا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، جہاں پر اس کو آرام کرنا ہے، جہاں پہ اس نے امانت ہونا ہے. تو تفسیروں میں مستقرھا جو ہے یہ اس دنیا میں ہمارے مقام کو مستقر کہا گیا ہے، قرار پانے والی جگہ. مستودعھا قبر ہے جہاں پہ انسان قیامت تک سونپا جائے گا. پھر بعض تفسیروں میں مستقرھا جو ہے یہ دنیا ہے یا یہ ماں کا رحم ہے جہاں پہ نطفہ قرار پاتا ہے، اور مستودعھا یہ زمین ہے. لیکن اللہ 2 مقام بتا رہا ہے کہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے اور جو اس کے سونپے جانے کی امانت ہونے کی جگہ ہے. کل فی کتاب مبین یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں ہے. وہو الذی اور وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دن میں، وکان عرشہ اور اس کا عرش جو تھا، علی الماء وہ پانی پر تھا. یہ هو الذی خلق السماوات والارض. دیکھیں اگر آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے ہر بات کی، اور اس کے نزدیک کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ یہ تمہارا رب ہے، تم فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو. یہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے، اسی نے آسمان اور زمین بنائے ہیں 6 دن میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. مقصد تخلیق بتایا جا رہا ہے، ایکم احسن عملا تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. وہاں پہ اللہ نے بتایا کہ فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو. یہ وہ احسن عمل ہے، اللہ کی غلامی، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو شامل کر لینا.
وَلَئِن قُلْتَ اور اگر آپ کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے من بعد الموت موت کے بعد لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ تو ضرور کہیں گے وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر ایک کھلا جادو وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اور اگر ہم روک لیں ان سے عذاب إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ایک مدت تک جو گنی ہوئی ہے لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے ما يَحْبِسُهُ کیا روک رہی ہے اسے، یعنی یہ ایسے انسان ہے کہ اگر ان سے عذاب روک لیا جائے تو یہ پھر بھی کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک لیا۔ الا خبردار، یوم یاتیہم جس دن ان پر آئے گا لیس مصروفا نہ یہ ٹالا جائے گا عنہم ان سے وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا جو تھے بہی یستہزئون یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے آیت نمبر 8۔ اب آیت نمبر 7 اور 8 آپ سورہ یونس میں دیکھیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک جو لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا اور وہ راضی ہیں دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بہا اور اطمینان سے ہیں اس پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں وہ کیا ہے، اولئک مأواہم نار ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون بسبب اس کے جو یہ کماتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ سورہ ہود میں آیت نمبر 9، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور اگر ہم چکھا دیں انسان کو منا رحمتاً اپنی طرف سے کوئی رحمت، ثم نزعناها پھر ہم چھین لیں وہ منہ اس سے، انہ بے شک وہ لیئوس کفور البتہ مایوس اور ناشکرا ہے۔ تو انسان کی وہ کمزوریاں بتائی جا رہی ہیں کہ جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو یہ ایک طرح بہیو کرتا ہے، جب اس پر ہم اپنی رحمت کرتے ہیں اور پھر وہ رحمت اگر ہم اس سے چھین لیں تو یہ تو مایوس اور ناشکرا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور اگر ہم اسے چکھا دیں نعماء نعمتیں بعد ضراء بعد سختی کے، مست ہو جو اسے پہنچی، لیقولن البتہ یہ ضرور کہے گا ذہب السیئات عنی جاتی رہیں برائیاں مجھ سے، یعنی یہ بھول جائے گا، انہ بے شک وہ لفرح فخور یہ فرحہ اترانے والا، فخور شیخی خورا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چیزیں ناپسند ہیں، لیئوس مایوس ہونا، کفور ناشکری کرنا، فرح اترانا، فخور شیخی خورا ہونا۔ الا الذین صبروا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ تو یہ آیت نمبر 11 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 9، 10، 11 اگر آپ 9، 10 دیکھیں سورہ یونس کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم ان کو ہدایت دے گا اللہ ان کے ایمان کے بدلے میں، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم یعنی یہ جنتوں میں جائیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کی دعا وہاں پہ سبحانک اللہم ہوگی، وتحیتہم اور ان کا تحیہ سلام جو ہے فیہا سلام، وآخر دعواہم اور ان کی اور پکار جو ہے ان الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ کی یہ وہاں پہ تعریف کریں گے۔ تو یہ ربط میں آپ کو سمجھانے کے لیے چند آیات تک میں جاؤں گی، اس کے بعد آپ خود انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ سورہ ہود کی اب میں آیت نمبر 12 پڑھ رہی ہوں۔ فَلَعَلَّكَ پس شاید تم، تارکن چھوڑ دو گے، بعدا کچھ حصہ، ما یوحا الیک جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف، تو کیا تم چھوڑ دو گے کچھ حصہ جو وحی تمہاری طرف کی جاتی ہے، وَضَائِقٌ اور تنگ ہوگا، بِهِ صَدْرُكَ اس سے تیرا سینہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے یہ بڑی بھاری ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، آگے نہ پہنچائیں؟ وَضَائِقٌ ضیق تنگ ہو گیا، بِهِ صَدْرُكَ تیرا سینہ، ان یقولوا کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کیوں نہیں نازل ہوا اس پر، کنزن کوئی خزانہ، او جاء معہ یا آیا اس کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ۔
انما اس کے سوا نہیں ہے انت نذیر کہ تم ایک ڈرانے والے ہو، واللہ اور اللہ علی کل شیء وکیل ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 12 سورہ یونس کی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے اپنی کروٹ پہ، او قائدن یا بیٹھا ہوا، او قائمن یا کھڑا ہوا، فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس سے دور کر دیتے ہیں وہ نقصان، مرہ کأن لم یدعنا، وہ چل پڑتا ہے گویا وہ ہمیں جانتا ہی نہیں تھا، اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ الی ضر مسہ، اس نے ہمیں کبھی اس مصیبت کی وجہ سے پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک، اسی طرح، زین للمسرفین، ہم نے مزین کر دیے ہیں زیادتی کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کو صرف مصیبت میں پکارتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ، یعنی ایسے لوگ جب ہم قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بعض لوگ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، بعض کچھ سن رہے ہوتے ہیں، بعض کم توجہ دے رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھ کے ایک دن روتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد وہ بھی کم توجہ دینے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو سینہ نہیں تنگ کرنا اس بات پہ کہ لوگ تم سے عجیب و غریب چیزیں مانگیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہیں گے خزانہ کیوں نہیں ہے، تیرے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ ان کو یہ بتانا ہے کہ تو صرف ایک ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ ام یقولون، سورہ ہود آیت نمبر 13، ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ تو اسے گھڑ کے لے آیا ہے، تو اسے بنا کے لے آیا ہے۔ قل، فرما دیجئے، فاتوا بعشر سور، تو تم لے آؤ 10 صورتیں، مثلہ ہی، اس جیسی، مفتریات، گھڑی ہوئی، ودعو، اور بلا لو، من استطعتم، جس کو تم بلا سکو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 15 آپ سورہ یونس کی کھولیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، بینات، جو روشن ہے، قَالَ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، اَأْتِ بِقُرْآنِ غَيْرَ هَذَا، لے آ ایک قرآن اس کے سوا۔ یعنی وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قرآن نہیں پسند، ایک اور لے آؤ۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اس کو خود ہی گھڑ لیا ہے، افطرا ہو، تو نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، یعنی بہانے کر رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں۔ اور سورہ یونس میں بھی یہ گزرا ہے کہ تم ایک ایسی صورت بنا کے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہی چیلنج ہے کہ تم 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ اور بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو۔ اب سورہ ہود آیت نمبر 14، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں تمہیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما، یہ کہ یہ چیز، انزل بعلم اللہ، نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، وَأَلَّا الہ الا ہوا، اور نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پس کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم سلامتی میں آتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جس کو دنیا کی زندگی عزیز ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم، ہم پورے دیں گے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، ہم ان کے اعمال اس دنیا میں پورے کر دیں گے، وہم فیہا، اور وہ اس میں، لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ چیز بھی گزر چکی ہے سورہ یونس میں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، وحبط، اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا، جو انہوں نے صنعت کی، جو انہوں نے بنایا، فیہا، اس میں، یعنی جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا وہ ضائع ہو گیا، وباطل، اور جھوٹا ہو گیا، نابود ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ آیت نمبر 16، افمن کانا، کیا پس جو ہے، علی بینۃ، ایک روشن نشانی پہ، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، ویتلوہ، اور اس کے ساتھ ہو، شاہد، ایک گواہ، منہ، اس سے، یعنی اس کے پاس اللہ کی طرف سے بھی ایک گواہ ہو، جیسے کہ قرآن،
ومن قبلہ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب بھی تو تھی، اماما و رحمتن جو ایک امام تھی، پیشوا تھی اور رحمت تھی اللہ کی طرف سے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ اور جو منکر ہوا اس کا، من الاحزاب ان گروہوں میں سے، حزب جو ہے یہ فوج کو کہتے ہیں، تو ان گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرنے والا ہے، فالنار موعدہ تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تکو پس تو نہ ہو، فی مریۃ منہ کسی شک میں اس سے، انہ الحق بے شک وہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر انسان لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جس نے گھڑ لیا، علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یعرضون جو پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد اور وہ کہیں گے اشہاد ان کے گواہ، ہؤلاء الذین یہی وہ لوگ ہیں، کذبوا علی ربہم جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، الا خبردار، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین ظالموں پر۔ الذین ظالم کون ہیں، یصدون عن سبیل اللہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا اور وہ ڈھونڈتے ہیں اس میں کجیاں، وہم بالآخرۃ اور وہ ہیں آخرت کے، کافرون انکار کرنے والے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لم یکونوا کہ وہ ایسے نہیں ہیں، معجزین فی الارض کہ وہ ہمیں تھکا دیں، عاجز کر دیں زمین میں، وما کان لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی حمایتی، یضاعف دگنا ہے، لہم العذاب ان کے لیے عذاب، ما کانوا یستطیعون السمع ما کانوا وہ نہیں تھے، یستطیعون کہ وہ استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے، السمع سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وما کانوا یبصرون اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے تھے، نہ ہی ان کے پاس بصارت تھی۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، جو وہ افترا کرتے تھے۔ لا جرم کوئی شک نہیں ہے، انہم یہ کہ وہ فی الآخرۃ آخرت میں بھی، ہم الاخسرون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنت جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ مثل الفریقین مثال دو فریقوں کی، کالاعمی جیسے اندھا ہے، والاصم اور بہرا ہے، والبصیر اور جو دیکھتا ہے، والسمیع اور جو سنتا ہے۔ یہ مثال اگر آپ کو یاد ہو، ایسی مثال سورہ یونس میں گزر چکی ہے، اور یہاں پر وہی مثال دی جا رہی ہے، وہاں پر ذرا مختلف طریقے سے دی گئی تھی، لیکن دو فریق امیجن کریں، جیسے ایک اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھتا اور سنتا ہے، حل یستویان کیا یہ دونوں برابر ہیں، مثلا یہ مثالیں، افلا تذکرون کیا تم غور نہیں کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ابھی جو سبق گزرا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے ایک ڈر سنانے والا، نذیر وارننگ دینے والا ہوں کھلا، اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ پرستش نہ کرو سوائے اللہ کے، انی اخاف بالکل وہی بیان ہے جو سورہ یونس میں گزرا ہے، انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم ایک دکھ دینے والے دن کا، ایک ایسے عذاب کا جو دکھ دینے والے دن میں آئے گا۔ فقال الملأ الذین
بس بولے سردار ان لوگوں کے کفروا من قومہ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، ما نراکا ہم تجھے نہیں دیکھتے، الا بشرم مثلنا مگر ایک آدمی ہمارے جیسا۔ تو رسول کی بشریت میں شک کرنا جو ہے، نبی کی بشریت میں شک کرنا دراصل شرک کا دروازہ ہے، یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور سورہ یونس جہاں سے شروع ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ کیا تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو حیرت ہے کہ ہم نے ایک انسان کی طرف وحی کی ہے، وہی سبجیکٹ یہاں پہ اب بار بار دہرایا جائے گا کہ ما نراک الا بشرم مثلنا، ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھے مگر ایک آدمی اپنے جیسا، وما نراک اور ہم نہیں دیکھتے اتبعک کہ تیری پیروی کریں، ہم تجھے ایسا نہیں دیکھتے کہ ہم تیری پیروی کریں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے ہم اراذلنا جو اراذل ارذل نیچ ہیں، ذلیل ہیں، جو گھٹیا لوگ ہیں، یا شاید مرتبے میں یا دولت میں ہم سے کم لوگ ہیں۔ تو کسی نے اگر تیری، ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو سوائے ان کے جو بڑے نیچ ہیں۔ بادی الرائی، وہ بھی بادی الرا ایک سرسری نظر سے، یعنی جن کے بارے میں ابھی دیکھیں کیسے نبی کا، پیغمبر کا دل برا کیا جا رہا ہے اس کی اپنی قوم سے۔ وہ سردار انہیں کہتے ہیں کہ ایک تو ہم تجھے اللہ نے ایک انسان کے اوپر وحی بھیج دی، اور ہم تو نہیں دیکھتے کہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو بڑے نیچ ہیں، جو بڑے کمتر لوگ ہیں، ہم سے تو بڑے ہی کمتر ہیں، اور جو وہ پیروی تیری کر بھی رہے ہیں نا تو وہ بڑی سرسری نظر سے، ان کو تیری باتیں زیادہ نہیں سمجھ آتی ہیں۔ وما نرا لکم اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی بھی فضیلت، یعنی جسم میں یا مال میں یا کسی چیز میں تم ہم سے زیادہ تو نہیں ہو، بل نظنکم بلکہ ہم تو خیال کرتے ہیں کاذبین کہ تم جھوٹے ہو، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم ارأیتم تم دیکھو تو ان کنت علی بینۃ اگر میں ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی میرے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہے مجھے رحمتن ایک رحمت، من عندہ اپنے پاس سے۔ اب جہاں پہ حضرت نوح کا بیان سورہ یونس میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہے وہ بیان کہاں پر کس طرح ہوا تھا، اور انہوں نے اس وقت حضرت نوح نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم وہ کر گزرو جو تم میرے بارے میں چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہ تم کر گزرو۔ یہاں پہ حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتم من عندہ اور اس نے رحمت دی ہے مجھے اپنے پاس سے، فعمیت علیکم وہ تمہیں نہیں دکھائی دیتی، امیت وہی امی لفظ ہے، تم اندھے ہو اس کے بارے میں۔ انلزمکموہا کیا ہم تمہیں زبردستی منوائیں، یعنی کیا وہ چیز ہم تمہیں زبردستی، الزام سے نکلا ہے نا، ہم تم پہ زبردستی تھوپ سکتے ہیں وہ چیز، وانتم لہا کارہون جبکہ تم اس سے بیزار ہو، یعنی کہ دین جو ہے یہ کسی پر زبردستی نہیں تھوپا جا سکتا۔ یہی جب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ سورہ یونس میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 71، یہ ابھی تو یہاں پہ تو آیت نمبر 28 27 ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہاں پہ 71 میں حضرت نوح کا بیان ہے۔ اور وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ انہوں نے کیا کہا، ان کان کبر علیکم مقامی اگر تم پہ بہت گراں ہے میرا یہاں کھڑا ہونا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت تو میں تو اللہ پر توکل کیا ہے، فاجمعوا امرکم تو جمع کر لو تم اپنا امر اپنے فیصلے، و شرکاءکم اپنے یعنی تم سب اپنی باتیں پوری کر لو اور جمع کر لو اور پھر آ جاؤ تم وہ کر گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ اب یہاں پہ جو خطاب ہے، کیونکہ مختلف ٹائم پہ مختلف خطابات ہوئے ہوں گے، حضرت نوح انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایک واضح دلیل پہ اپنے رب کی طرف سے ہوں اور اس نے مجھے رحمت دی ہے تو وہ تمہیں نہیں دکھائی دیتی، کیا ہم زبردستی تم پر یہ دین تھوپ دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ وہی بات، اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب سورہ ہود آیت نمبر 29، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا۔ ابھی سورہ یونس گزری ہے، ہم نے اس پہ قرآن کے اور دین کی تعلیم پہ اجرت پوری ڈسکس کی ہے۔
وہی بات یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اے میری قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجریہ اس کے سوا نہیں ہے کہ میرا اجر الا علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے، وما انا بطارد، اور نہیں ہوں میں ہانکنے والا الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یعنی میں ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ولیکنی، اور لیکن میں اراکم تمہیں دیکھتا ہوں، قوما تجہلون، ایک جاہل قوم، ویا قومی، اور اے قوم، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ، کون بچائے گا مجھے اللہ سے، ان طردتہم، اگر میں ہانک دوں انہیں، اگر میں ان ایمان والوں کو اپنے سے دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، ولا اقول لکم، اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں انی ملکن، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کو تزدری، جو حقیر سمجھتی ہیں جن کو اعینکم، تمہاری آنکھیں، میں ان لوگوں کو ایسا نہیں کہہ سکتا، چاہے تم جتنا بھی میرے پیروکاروں کو حقیر سمجھو، میں انہیں ایسا نہیں کہہ سکتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں اللہ انہیں کوئی بھلائی دے گا، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، انی، بے شک میں، اذن، اس وقت، اگر میں ایسا کروں گا کہ صرف تمہارے کہنے پر میں اپنے پیروکاروں کو برا بھلا کہوں گا اور تمہارے کہنے سے میرا دل تنگ ہو جائے گا اور میں اپنی دعوت بند کر دوں گا، تو پھر تو انی، بے شک میں، اذا لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کی دعوت کو اور اللہ کے کلام کو جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، پھر اور لوگوں کی باتوں میں آ جانا اور لوگوں کی فیلنگز کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ ان کے سامنے سچی بات کیسے کی جا سکتی ہے، جبکہ ہمیں اپنے دل میں وہ سچی بات معلوم ہے۔ دیکھیں حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں، اگر میں نے تمہاری مرضی پر چلتے ہوئے ایسا کر دیا تو انی اذا لمن الظالمین، بے شک اس وقت تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہم سے۔ اچھا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جھگڑا کیا آپ سے، تو نے جھگڑا کیا ہم سے۔ فاکثرتا، پس بہت، جدالنا، جھگڑا کیا ہم سے، فاتنا، پس لے آ، بما تعدنا، وہ چیز جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ اب یہ ان سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، انما یاتیکم بہ اللہ، انما اس کے سوا نہیں ہے، یاتیکم لائے گا تم پر، بہ اللہ اس چیز کو اللہ، انشاء جب وہ چاہے گا، وما انتم اور تم نہیں ہو، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ تو حضرت نوح جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ طوفان کب آنا ہے، حالانکہ وہ کشتی بنا رہے ہیں اور بنا چکے ہیں، لیکن وہی جو میں آپ کو عیز المستفین پڑھاتی ہوں، مستفین کی عاجزی، مستفین کو علم الغیب نہ ہونا، اسی پہ دلیلیں ہیں ساری، کہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ چیز کب آئے گی، میرے پاس تو جو وحی آتی ہے وہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولا ینفعکم، اور نہ ہی نفع دے گی تمہیں، نصحی، میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں نصیحت کروں تمہیں۔ دیکھیں یہ غور سے سنیں، ولا ینفعکم نصحی، تمہیں میری نصیحت کوئی نفع نہیں دے گی، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں نصیحت کروں تمہیں، میں 100 دفعہ تمہیں نصیحت کروں، 1000 دفعہ کروں، 1,00,000 دفعہ کروں، چیخ چیخ کے کروں، پکار کے کروں، جو بھی میں کروں، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ انکان اللہ، جبکہ اللہ یریدو، ارادہ کرے، این یغویکم، یہ کہ وہ گمراہ کرے تمہیں۔ تو ایک انسان کی عاجزی، ایک پیغمبر کی عاجزی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں جو 950 سال تبلیغ کر چکا ہے، وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ میں
تمہیں جتنی بھی نصیحت کروں تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ نے تمہارے لیے گمراہی کا ارادہ کیا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے گمراہی کا ارادہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ تم نے پہلی دعوت سن کے انکار کیا تھا۔ جو دعوت سن کے انکار کر دے، ایمان نہ لائے اور اس کے دل پہ مہر لگ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، چاہے کیسا ہی جلیل القدر پیغمبر اس کو نصیحت کر رہا ہو۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، وہ تمہارا سب کچھ ہے، اس کو تمہارا سب کچھ پتا ہے، اس نے تمہاری تقدیر لکھی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر میں تمہیں کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ میرا کام صرف گویا پہنچا دینا ہے۔ وہی پیغمبروں کا کام ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، وہی صحابہ کا کام تھا، وہی تابعین کا، وہی تبع تابعین کا، وہی عالموں کا، اور وہی ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ ہم نے صرف پہنچانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ام یقولون افطراہ، کیا تم کہتے ہو کہ وہ گھڑ کے لے آیا ہے اس کو، یعنی وہ اس قرآن کو گھڑ کے لے آیا ہے، اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہے۔ قل، فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے بنایا ہے، فعلی اجرامی، تو مجھ پر میرا جرم ہے، وانا بریء، اور میں بری ہوں، مما تجرمون، جو تم گناہ کرتے ہو۔ تو اگر نبی پر ایسی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ تہمت تھی نا، یہ بہتان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جن ہے یا شیطان ہے جو اس کو یہ کلام بنا کے دیتا ہے، یا ان کو مرگی ہے، ان کو خواب میں اور ان کو جنون میں جب دورے پڑتے ہیں تو ان کو یہ باتیں سنائی دیتی ہیں اور پھر یہ آ کے وہ کلام لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو وہی تسلی دی مکی صورت ہے نا، تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں نے اسے میں یہ گھڑ کے لے آیا ہوں اپنی طرف سے، اگر میں نے اسے بنایا ہے نا تو میرا جرم جو ہے وہ مجھ پہ ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو، تم تو اس کا انکار کر رہے ہو۔ وَأُوحِیَ، اور وہی بھیجی گئی اِلیٰ نوح، نوح کی طرف، انہو، یہ کہ وہ، لن یؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قومک، تیری قوم میں سے، کہ انہو، یہ کہ وہ، اب جو ہے تیری قوم میں سے کوئی ایمان، لن جو ہے نا، لام نون، یہ لا کا مطلب ہے نہیں، لن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ فیوچر کے لیے ہے کہ ہرگز، ایک تو پکا ہو جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، اور فیوچر ہرگز نہیں ہوگا، لن یؤمنو، ہرگز نہیں ایمان لائے گا، من قومک، تیری قوم میں سے، الا، مگر، من قد آمنا، جو ایمان لا چکا ہے، فلا تبتئس، پس تو غمگین نہ ہو، آس نہ کر، بما کانوا یفعلون، بسبب اس کے جو وہ کرتے ہیں، وصنع الفلک، اور بنا ایک کشتی، بأعیننا، ہمارے سامنے، یعنی ہم تجھے سکھائیں گے، ووحینا، اور ہمارے حکم سے، ولا تخاطبنی، اور ہم سے بات نہیں کرنی، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، انہم مغرقون، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اللہ نے ایک وارننگ دی ہے حضرت نوح کو کہ مجھ سے بات نہیں کرنی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ اب وہی ہو گئی، عذاب کا وعدہ ہو گیا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتا تھا کشتی۔ اب حضرت نوح اللہ کے حکم سے اور ان کی وحی سے وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت نوح کا قصہ کتنا سارا بتایا جا رہا ہے نا، بہت ڈیٹیل بتائی گئی ہے، ان کی قوم نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، پھر ان کے پاس جو لوگ تھے ان سے ایسا ہوا، پھر ان کو اللہ نے کہا کہ اب کشتی بناؤ، اور پھر مجھ سے ظالم لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی، وہ تو ڈوبنے والے ہیں، اور ساری یہ بات جو ہے کتنی ڈیٹیل ہے نا۔ سورہ یونس میں صرف 2 آیات تھی، 2 یا 3 آیات تھی اس کے بارے میں کہ پھر اغرقنا الذین کذبوا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، 43 نمبر آیت ہے سورہ یونس میں۔ تو 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کا پورا قصہ، حضرت نوح کا پورا قصہ سنایا ہے۔ یہاں پہ وہی قصہ بالکل نیکسٹ صورت میں بہت ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کانسیپٹ کو پڑھانے کے اس طریقے کو قرآن کے اصول میں تفصیل بالترقی کہتے ہیں، کہ ایک چیز کو مفصل بیان کرنا، مزید ڈیٹیل میں بیان کرنا اور ترقی کے ساتھ بیان کرنا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کو بڑی حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ وہاں پہ سورہ یونس میں 3 آیات میں پورا قصہ بتایا، یہاں پہ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے،
38 میں اب یہاں سورہ ہود میں اللہ کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتا تھا کشتی، وَكُلَّمَا، اور جب کبھی مَرَّ عَلَيْهِ، گزرتے تھے اس پر، مَلَعُن، وہ سردار، یعنی وہ جو سردار جو اس کو نکالنے کے در پہ تھے، جب وہ گزرتے تھے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، سخروا منہ، وہ ہنستے تھے اس پر۔ روایات میں یہ ہے کہ ان کی بستی جو تھی یہ کسی دریا کے کنارے نہیں تھی، ان کی بستی کے پاس کوئی دریا یا سمندر آ کے نہیں لگتا تھا، تو وہ ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ تو کس لیے بنا رہا ہے؟ تو قالا، اس نے کہا، ان تسخروا، اگر تم ہنستے ہو، منا، ہم پر، فإنا، پس بے شک ہم، نسخروا، ہم بھی ہنسیں گے، منکم، تم پر، کما تسخرون، جیسے تم ہنستے ہو۔ سخرا، دل کھول کے ہنسنا، جیسے مسخرہ ہم کہتے ہیں، مسخری حرکتیں کر رہا ہے، تو وہ یہ بات ہے کہ جب وہ سردار ان پہ ہنستے تھے تو حضرت نوح ان کو یہ، کیونکہ اب ان کو اللہ کی طرف سے وہی آ گئی تھی کہ طوفان آئے گا اور یہ سب ڈوبیں گے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم ہنستے ہو ہم پر تو بے شک ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ، کس پر آتا ہے، عذاب یخزیہ، ایسا عذاب جو اس کو رسوا کرے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اترتا ہے اس پر، عذاب مقیم، ایک دائمی عذاب، ایک ہمیشہ رہنے والا عذاب، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور جوش مارا اس تنور نے۔ روایات میں یہ ہے کہ حضرت نوح کی قوم میں ایک بڑھیا کے گھر میں تنور تھا، جس کی نشانی بتائی گئی تھی کہ جب اس میں سے پانی ابلے گا تو پوری قوم جو ہے اس کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح کو وہ یہ وارننگ تھی کہ پھر آپ اپنی قوم کو اور باقی جانوروں کے جوڑے لے کر آپ نے اپنی کشتی میں سوار ہو جانا ہے۔ تو فارت تنور، جوش مارا اس تنور نے، قلنا، ہم نے کہا، احمل، چڑھا لے، فیہا، اس میں، اس کشتی میں چڑھا لے، من کل زوجین اثنین، ہر ایک جوڑا دو، یعنی نر اور مادہ ہر جانور کے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والے، الا، مگر، من سبق علیہ القول، جس پر ہمارا حکم ہو چکا ہے، ومن آمنا، اور جو ایمان لے آیا۔ تو سوائے اس کے جس پر حکم ہو چکا ہے، یعنی وہ ابھی تک ایمان نہیں لایا، اور ومن آمنا، جو ایمان لایا ہے اس کو چڑھا لے اپنے ساتھ، وما آمنا، اور نہیں ایمان لائے تھے، معہو، اس کے ساتھ، الا قلیل، مگر بڑے تھوڑے۔ وقال ارکبو، اور اس نے کہا، ارکبو، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت سفر کی دعا ہے، سواری پر چڑھنے کی دعا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی، بے شک ہمارا رب، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نوح کا یہ قصہ یہاں پہ ختم کرنا ہے تو میں چند ایکسٹرا منٹس لوں گی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ چلی ان کو لے کر، فی موجن، ان لہروں میں، کل جبال، جیسے پہاڑ، وَنَادَى نُوحُ، اور پکارا نوح نے، نبنہ، اپنے بیٹے کو۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا اور وہ ان کو یہی کہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ تو نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک کنارے پر تھا، وہ الگ سے تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ اب ظاہر ہے بیٹا ہے، پیغمبر ہیں، اللہ کا عذاب دیکھ رہے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے اور اللہ ان کو کہہ چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نوٹ کریں کہ اللہ ان کو وارننگ دے رہا ہے کہ میرے ساتھ ان کے بارے میں بات نہیں کرنی جو ایمان نہیں لائے، جن پہ بات سچی ہو چکی ہے۔ تو یہ اب بیٹے کو بےتاب ہو کے پکار رہے ہیں، یا بنیا، اے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، اور نہ ہو کافروں کے ساتھ۔ قالا، اس نے کہا، ساوی، میں جلد پناہ لوں گا، ان قریب میں چھپوں گا، الی جبل، اس کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی، وہ مجھے بچا لے گا، من الماء، پانی سے۔ اب وہ اتنا بڑا طوفان دیکھ کے بھی یہ کافر، یہ بچہ جو ہے جس پہ وہ بات سچ ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، وہ کشتی میں نہیں چڑھ رہا۔ قالا، اس نے کہا، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحمہ،
سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے. وحال اور آ گئی، حال یا ماحول یعنی کہ چھا گئی، بینہما ان کے درمیان، الموجو ایک موج، فکان من المغرقین تو وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں. وقیلا اور کہا گیا یا اردو ابلعی اے زمین نگل جا ماءکی اپنا پانی، ویا سماء اور اے آسمان اقلعی تھم جا، وغیض الماء اور خشک کر دیا گیا پانی، وقضی الامر اور پورا ہو گیا وہ کام، وستوت اور وہ جا لگی، وہ کشتی جو تھی وہ جا لگی کہاں پر؟ علی جودی، جودی کے پہاڑ پر. کوہ جودی ابھی بھی روایات میں موجود ہے، بلکہ ایسے لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہاں پہ یہ آثار ملے ہیں، لیکن یہ کوئی سائنسی بات نہیں ہے. تو وہ کشتی وہاں جا کے ٹھہر گئی کوہ جودی پر. وقیلا اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین دوری ہے ظالم قوم کے لیے. ٹھیک ہے جی. ونادا اور پکارا گیا نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو. فقال ربی اس نے کہا اے میرے رب، انبنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے تھا، وان وعدک الحق اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. یعنی کہ تو نے تو کہا تھا کہ تیرے جو گھر والے ہیں اہلہ کا وہ تو تیرے ساتھ چلے جائیں گے. وانت احکم الحاکمین اور تو سب سے بڑا حاکم ہے. قالا اللہ نے فرمایا یا نوح اے نوح، انہو بے شک وہ لیس من اہلک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تیرا اہل نہیں تھا. انہو بے شک وہ عمل غیر صالح اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح تھا، وہ ناشائستہ تھا. فلا تسألنی پس مجھ سے نہیں پوچھنا، ما لیس لک جو نہیں ہے تیرے لیے، بہی علم اس کا علم. یعنی اس کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ پیغمبر کو نہیں دیا جا رہا. اور اللہ کے عذاب سے نجات پانا جو ہے اس کی شرط ایمان ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کا بیٹا ہونا، نہ کہ کسی پیغمبر کا گھر والا ہونا. اللہ کے عذاب سے نجات پانا جو ہے اس کی شرط ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پیغمبر کا اپنا اصلی بیٹا ہونا بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. انی اعیذک بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جا، جاہلوں میں سے نہ ہو جا. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی بہی علم جس کا علم میرے لیے نہیں ہے. وَإِلَّا اور اگر نہیں، تغفر لی تو نے مجھے بخشا، وترحمنی بالکل حضرت آدم والی دعا ہے، اور مجھ پر تو نے رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین تو میں تو نقصان کھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیلا کہا گیا یا نوح اہبط اے نوح اتر جا، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا میری طرف سے. اہبطو کس کو کہا گیا تھا یاد ہے آپ کو؟ پہلی دفعہ حضرت آدم اور شیطان، سب سے پہلے تو شیطان کو کہا گیا تھا کہ اہبط اتر جا یہاں سے. پھر حضرت آدم، اما حوا اور ابلیس کو کہا گیا اہبطو اتر جاؤ یہاں سے اور تمہارے لیے زمین میں سامان ہے. پھر حضرت موسیٰ کی قوم نے جب امن و سلوہ کا انکار کیا تھا تو ان کو وہاں کہا گیا ہے اہبطو مصرن اتر جاؤ شہری زندگی میں. یہاں پہ حضرت نوح کی قوم کو جو حضرت موسیٰ کی قوم سے پہلے آئی ہے اس کو کہا جا رہا ہے اہبط اتر جاؤ، بسلامن سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، و برکاتن اور برکتیں، علیکا تجھ پر، و علی اممن اور ان امتوں پر، ممم معاکا جو تیرے ساتھ ہیں، اس گروہ پر اے نوح جو تیرے ساتھ ہے. و اممن اور کچھ گروہ، سنمتعہم ان قریب ہم ان کو فائدہ دیں گے، ثم یمسہم پھر انہیں پہنچے گا، منا عذاب علیم ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں. اتنی زیادہ ڈیٹیل حضرت نوح کے بارے میں اور کہیں نہیں ہے قرآن میں. تو یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیکا ہم وحی کرتے ہیں تمہاری طرف، ما کنت تعلمھا تو ایسا نہیں تھا کہ تو اسے جان جاتا، انتا تو، ولا قومکا اور نہ ہی تیری قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر پس صبر کر، ان العاقبۃ بے شک اچھا انجام جو ہے، للمتقین وہ تقوی کرنے والوں